خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، وہ اندیکھے خدا کو مانتی کیوں ہے؟ یعنی روح زمین کا ایک ماحول تھا، جتنی آبادیاں تھیں، جتنے لوگ تھے، جتنی قومیں تھیں، ایک بات پہ سارے متفق تھے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے یا کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے یا کوئی جادوگروں کی پوجا کر رہا ہے یا کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، لیکن خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر۔ انسانی آبادی ایک محسوس پیکر کو پوجنے کی عادی تھی، جس کے وہ پوجتے تھے، غلط تھا، بیکار تھا، جو بھی تھا، کفر تھا، شرک تھا، لیکن وہ چیز سامنے ہوتی تھی، بت ہوتا تھا یا انسان ہوتا تھا یا بادشاہ ہوتا تھا یا کوئی تصوراتی باتیں نہیں تھیں۔ اب اس سارے میں یہ کہنا کہ یہ سب غلط ہے، روح زمین پہ جو سوچ ہے یہ ساری غلط ہے، اور عبادت کے لائق صرف ایک ہستی ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں۔ وہ کہاں ہے؟ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ ہر جگہ ہے، لیکن تمہاری نظر اسے دیکھ نہیں سکتی، تم اس کی مثال بیان نہیں کر سکتے، تمہاری فکر اسے سوچ نہیں سکتی، تمہارا لمس اسے چھو نہیں سکتا۔ یہ اتنی عجیب بات تھی، اتنی بڑی بات تھی کہ اس سے بڑی بات کوئی ہو نہیں سکتی۔ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے قوموں کے لیے، علاقوں کے لیے، ان کے لیے بھی بہت مشکلات تھیں، لیکن ان مشکلات کی جو سطح تھی وہ علاقائی تھی یا قومی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ساری انسانیت کے لیے۔ اب روح زمین کے انسان کسی ایک غلطی پہ بھی متفق ہو جائے، ان میں دانشور بھی ہیں، ان میں پڑھے لکھے بھی ہیں، ان میں صاحب اقتدار بھی ہیں، ان میں غریب و مفلس بھی ہیں، ان میں مورخ بھی ہیں، فلاسفہ بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، ہر بندہ سائنٹسٹ بھی ہے، ہر بندہ اپنے شعبے میں اپنے آپ کو بڑا معتبر اور حرف آخر سمجھے بیٹھا ہے۔ اب ان سب کو یک قلم کہہ دینا کہ تم سب غلطی پر ہو، اتنی آسان بات نہیں تھی جتنی آج ہم کہہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ ابھی میں ناشتہ کر رہا تھا تو ہمارے ٹیلی ویژن چینل پہ کسی کے، مجھے یاد نہیں کون سا چینل تھا، وہ بحث کر رہے تھے روح پر، اور بڑے بڑے دانشور انہوں نے، مسلمان سائنٹسٹ، مسلمان استاد لیکچرر، مسلمان پروفیسر بلائے ہوئے تھے۔ میں نے کسی کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ قرآن نے کہا ہے روح ہے اور امر ربی سے ہے، میں نے کسی کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روح ہے اور روح امر ربی ہے۔ سب کے کہنے کا خلاصہ یہ تھا کہ روح نظر نہیں آتی، روح کو مانتا کوئی نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ روح ہے۔ یعنی اگر 14 صدیوں کے مسلمانوں کی توجہ اس آیہ کریمہ کی طرف اور ارشاد نبوی کی طرف نہیں جاتی اور وہ قرآن کو بطور حجت پیش نہیں کرتی، اور عجیب بات ہے کوئی سائنٹیفک دلیل بھی نہیں دے سکے، حالانکہ آج تو سائنس بھی اپنے دلائل سے روح کو مان چکی ہے۔ میں حیران ہوں کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ تو جب قرآن نہیں تھا، عہد فطرت تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو 500 برس بیت چکے تھے، 5 صدیاں بیت چکی تھی، ان کی تعلیمات مسخ کر دی گئی تھی،
توحید کا تصور ہی نہیں تھا، اور یہ تصور ہی نہیں تھا کہ جس کو پوجا جائے کوئی غیبی قوت ہو، بلکہ پے کرے خو کرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر۔ انسانی مزاج ایسا بن چکا تھا کہ سامنے رکھ کر پوجتے تھے، بندے کو پوجیں یا بت کو پوجیں یا درخت کو پوجیں یا جانور کو پوجیں یا سورج ستاروں چاند، بے شمار چیزوں کی پرستش ہوتی تھی، لیکن دیکھ کر۔ وہی شاعر نے کہا ہے نا کہ خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی۔ اب اس میں ایک ہستی نے کھڑے ہو کر نعرے مستانہ لگایا کہ لا الہ، کوئی بھی چاند سورج سے لے کر ستاروں سے لے کر زمین کے ذرات اور تحت الثری تک، زمینوں آسمانوں کائنات میں کہیں بھی کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی پوجا کی جائے، جس کی عبادت کی جائے۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ پوجا کسے کہتے ہیں؟ عبادت ہوتی ہے غیر مشروط اطاعت۔ نماز روزہ فرائض سارے اسی میں آ جاتے ہیں۔ کیوں کرنا ہے؟ حکم ہے، بات ختم۔ اب کوئی شرط نہیں لگائی جا سکتی کہ میرا یہ کام ہو تو میں نماز پڑھوں گا، میرا یہ کام ہو تو روزہ نہ، غیر مشروط اطاعت۔ تو اسلام نے، نبی علیہ السلام نے کہہ دیا کہ کوئی کائنات میں ایسا ہے ہی نہیں جس کی غیر مشروط اطاعت کی جائے۔ سب کی نفی کرنے کے بعد فرمایا الا اللہ، ہاں مگر ایک اللہ ہے۔ اب یہ ساری کائنات کو دھچکا لگا، ساری انسانیت کو بڑا سخت دھچکا لگا کہ یہ کیا، وہ اللہ کہاں ہے بھئی وہ دکھاؤ۔ ہمیں تم دیکھ نہیں سکتے، تم سمجھ نہیں سکتے، تم جان نہیں۔ اب یہ نعرے مستانہ حضور نے لگا تو دیا۔ ایک تو اس میں مخالفت آئی مادی طور پر، لوگوں نے جو ایذا رسانی کی، سنگ باری کی، تکلیفیں دیں، ایک جاہلانہ جواب جو تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک علمی دنیا بھی تھی جس میں ایک سوال کھڑا ہو گیا کہ یہ کون الہ ہے، کیسا الہ ہے جسے نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کی بات ہم سن سکتے ہیں، نہ اس کو چھو سکتے ہیں، نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ کوئی تصویر ہے، نہ سمجھ۔ تو ایک علمی دنیا میں بھی ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے عالم، فاضل، فلسفی، سائنٹسٹ، حکیم و دانا، مورخ، اور ان کے بڑے بڑے سوالات تھے۔ کیا اس سب کے لیے ہم نے آپ کا سینہ مبارک کھول نہیں دیا؟ یعنی آپ کے سینہ اطہر میں اتنے علوم ڈال دیے، اتنے خزانے بھر دیے کہ کوئی سوال تشنہ جواب نہ رہا۔